أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميادان أرضه. أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور آئندہ ہم سب کو مزید عقیدے اور معرفت کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امامت اور عصر حاضر کے تقاضے کے سلسلے میں یہ نئی گفتگو ہے۔ آج میں بہت زیادہ اس کو جلدی سے وہ جو معارف رہ گئے ہیں اس کو عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ کل کیونکہ تقریر نہیں ہوگی، صرف ذکر مصائب ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ اور اس کے بعد 12 کی مجلس میں جو ہے اسی موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں آگے چلوں گا۔ بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ اپنے موضوع کا آغاز کر سکوں میں۔ عرض یہ ہے کہ 4 امامت کی میں نے آپ کی خدمت میں صفات عرض کی تھیں اور 4 ہی امامت کی ذمہ داریاں عرض کی تھیں آپ کی خدمت میں۔ صفات کون سی تھیں؟ سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ امام کا انتخاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ نہ رسول کر سکتے ہیں، نہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ رسول کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ رسول کو بھی اللہ نے خلیفہ معین کرنے کا حق نہیں دیا اور نہ ہی امام بنانے کا حق دیا ہے۔
اللہ نے واضح کہا ہے اے رسول تیری مرضی سے ہوگا، جو تیرے ساتھ مددگار معاون ہوگا وہی ہوگا، لیکن بناؤں گا میں اسے، بناؤں گا میں، اعلان تو کرے گا۔ لہٰذا ایک یہ، اور دوسرا امام کے پاس جو علم ہے وہ عام علم نہیں ہوتا، یہ پڑھنا پڑھانے والا علم نہیں ہوتا، بلکہ امام کے پاس علم خاص ہوتا ہے، وہ علم جسے آپ علم لدنی کہتے ہیں، علم حضوری کہتے ہیں، یا علم غائب بعض صورتوں میں آپ کہتے ہیں، یا وہ علم جو علم الہی ہے وہ امام کے پاس علم ہوتا ہے۔ نہ اسکول کا نہ کالج کا، یہ سارے کسی سے امام نے پڑھا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری صفت ہے امام کی کہ امام اس علم کی وجہ سے معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم، خطا سے معصوم، سہو سے معصوم، نسیان سے معصوم، ہذیان سے معصوم، اور اسی طرح ترک اولا سے بھی معصوم ہوتا ہے امام۔ یعنی امام کی جو منزلت ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور اسی طرح چوتھی صفت یہ تھی کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام ضرور رہے گا، یعنی امامت دائمی ہے، منقطع نہیں ہے۔ یہ 4 صفتیں ہیں امام کی، اور اسی طرح 4 ذمہ داریاں پھر امام کی۔ جب امام کے پاس علم خاص ہے، جب امام معصوم ہے، جب امام ہر دور میں ہے، اور جب امام کا انتخاب خدا کرتا ہے تو اس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے تو پھر دین کا ہر مسئلہ ہر دور میں امام اس کا جواب دیتے ہیں، امام اس کے لیے حجت ہے۔ اور اسی طرح امام امت کے لیے آئیڈیل ہے، اور اسی طرح امام کو حق حاصل ہے کہ کائنات میں تصرف کر کے جس چیز کو جہاں چاہے رکھ سکیں وہ، اور اسی طرح امام کو حق ہے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ حکومت سنبھالیں، ورنہ کسی دوسرے کو حق نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ 4 ذمہ داریاں امام کی، اور 4 ہی جو ہے صفات ہے۔ یہ 8 چیزیں اسی آیت میں، جو میں سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت آپ کی روز آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، میں نے آج تک اس پہ ابھی تک اس کو ترجمہ بھی نہیں کیا، تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ 8 چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ یہ 8 چیزیں اس میں موجود ہیں۔ کیسے موجود ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا امتحان میں۔ پہلا جملہ یہ ہے۔ اب امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو۔ کچھ جاہل کا تو امتحان نہیں نہ لیتا، آپ باہر چلے جائیں جسے پتہ ہی نہیں، جو پڑھا ہی نہیں، آپ اس کا امتحان نہیں لیتے۔ امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ کس کے ذریعے؟ بکلمات، یعنی کس کے ذریعے امتحان لینا تھا؟ کلمات کے ذریعے۔ کوئی اسکول کالج کا امتحان نہیں تھا۔ جب کلمات کے ذریعے امتحان لینا تھا تو پتہ چلا کلمات کا جو علم ہے وہ عام علم نہیں ہے، خاص علم ہے وہ۔ لہٰذا ابراہیم کا جو امتحان لیا ہے وہ خاص قسم کا امتحان تھا۔ پتہ چلا علم بھی ثابت ہوا، علم خاص، اس کے بعد امتحان بھی ثابت ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں بنا رہا ہوں، یعنی انتخاب کا حق کس کو ہے؟ مجھے ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ منتخب کرے گا، انی جاعلک، تجھے منتخب کرے گا کس کے لیے؟ للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ اور لفظ امام میں آتا ہے کہ تو آئیڈیل بھی ہے، تجھ سے مسئلہ بھی پوچھا جائے، تیری طرف رجوع بھی کیا جائے، تو مشکل کشا بھی ہے ان کا۔ یعنی یہ 4 چیزیں لفظ امام سے ثابت ہوتی ہیں۔ آگے کیا جملہ ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام، فقال، بلند آواز میں درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب یہاں تک جملہ آیا امام فرماتے ہیں کہ فقال سرورا بہا، کہ اللہ کے نبی نے، ابراہیم نے جب یہ سنا کہ میں امام بن گیا ہوں تو ابراہیم کو بڑا سرور آیا، لطف آیا،
لذت محسوس کی، اس وقت کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی یہ جو لفظ اگلا بولا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ اس وقت نہیں بولا، پہلے جب امامت مل گئی تو اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنا تاثر دکھایا. کیونکہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی آپ کو شے کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ اس نعمت کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں. اور شکر کا جو جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے جو قرآن میں آیا وہ من ذریتی، یہ کیوں ہے بھلا؟ اس کے اندر کئی جملے پہلے چھپے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے کہ کیونکہ خداوند عالم نے، خدا کی سنت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو زیادہ کر دوں گا. اب ابراہیم کو جب امامت ملی تو اس وقت ابراہیم نے دل میں سرور تھا اور شکر کیا. شکر کے بعد کیونکہ پتا تھا کہ اللہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے، جملہ یہ ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ آیا میری ذریت میں ہے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، یہ معصوم کو ملے گا، غیر معصوم کو نہیں ملے گا. یہ لہذا پتہ یہ چلا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي امامت دائمی پہ دلالت کر رہا ہے. یہ جملہ 4 صفات تھی نا، علم اور انتخاب، وہ پہلے جملے میں ثابت ہو گیا. لفظ امامن میں تمام 4 صفات جو ہے ذمہ داریاں ثابت ہو گئی، اور بعد والے جملے میں کنٹینیوس ہونا امام کا ثابت ہو گیا، اور آخری جملے میں امام کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا. پتہ چلا کہ یہ 8 چیزیں جو ہیں وہ اسی ایک آیہ شریفہ میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں البتہ اس میں پائی جاتی ہیں. تو پتہ چلا کہ علم خاص جو ہے وہ انسان کو معصوم بنا دیتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اہل بیت معصوم کیوں ہیں. کل میں نے ایک جملہ، صرف جملہ بولا تھا کہ اہل بیت مجبور معصوم نہیں ہیں، مختار ہیں وہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو روک دیا ہے معصومیت میں، یعنی معصوم بنا کے مہر لگا دی ہے کہ اب تم معصوم نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہا ہے کہ معصوم میں نے تمہیں بنا دیا ہے. معصوم کیسے بنتا ہے انسان؟ توجہ رکھیے گا، معصومیت کے بڑے درجے ہیں، بہت سے اس کے مدارج ہیں، مرتبے ہیں. اب معصوم بنتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی معرفت کی وجہ سے. جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا معصوم بن جاتا ہے وہ. اہل بیت کے پاس کیونکہ سب سے زیادہ معرفت تھی، اس لیے اہل بیت سب سے زیادہ معصوم ہیں. کیونکہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ آپ بہت سے کام جو آپ جب علم نہیں رکھتے تھے اس وقت انجام دیتے تھے، جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو آپ بہت سے کام چھوڑ چکے ہیں. کیوں چھوڑے آپ نے؟ بچہ ہے مثلا، بچہ آگ کو ہاتھ لگا لیتا ہے، بچہ پانی میں سر کو ڈبو دیتا ہے. ہم سب بچپن گزار چکے ہیں. جب علم نہیں تھا تو اس وقت وہ کام کر دیتا ہے. یا اسی طرح جو ہے وہ مسائل ہیں ہماری زندگی میں کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہم اسے انجام دیتے ہیں. جب ہمیں علم آ جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسے ترک کر دیتے ہیں. خاص طور پر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کہ کیوں آپ خاموش ہیں؟ وہ اس لیے کہ بعض کام ہم علم کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے. اس کا میں علاج عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. وہ ایسا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے ہمارے نفس میں. علم کی کیونکہ قسمیں ہیں، ایک علم زبان تک، ایک علم کان تک، ایک علم دماغ تک، ایک علم دل تک، اور اس سے بڑھ کے ایک علم جو اپنے نفس کا حصہ بن جاتا ہے انسان کے، بلکہ اس کا نفس ہی عالم ہو جاتا ہے. جب یہ منزل ملتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ کام کو انجام نہیں دیتا. ممکن ہے اس نے سنا ہو، ممکن ہے اس نے بولا ہو، ممکن ہے اس نے دماغ میں رکھا ہو، حفظ کیا ہو. یہاں تک جو منزلیں ہیں، یہاں تک انسان علم رکھتے ہوئے بھی ممکن ہے اس پہ عمل کر لے، اس کے برعکس چلے. لیکن جب اس کا علم نفس تک اتر جاتا ہے،
اپنے دل تک اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس گنجائش نہیں رہتی. کیوں بھلا؟ اس لیے ہم جب بچپن میں تھے آگ کو ہاتھ لگا لیتے تھے، لیکن جب بڑے ہوئے ہیں، جب پتہ چلا، ایک دفعہ ہاتھ جلا، ایک دفعہ پریکٹیکل ہوا، تو جب ہاتھ جلا ہے تو سنا نہیں ہے جلنا، دیکھا نہیں ہے جلنا، نہیں، محسوس کیا ہے ہمارے نفوس نے کہ یہ واقعاً خطرہ ہے، یہ حقیقتاً، یہ سننے سے نہیں آیا. ہمیں منع کیا تھا بچے کو، بچہ منع نہیں ہوا، اور اسی طرح اس کو بہت ڈانٹا بھی تھا لیکن اس کو منع نہیں ہوا. لیکن جب اس نے خود ایک درک کیا ہے اپنے نفس کے اندر، اور اس کے نفس کے اندر ایک خوف آ کے بیٹھا ہے، تو اس کے بعد اس نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ جب علم کے درجے ہیں، کہ جب علم نفس کی صفت بن جاتا ہے، اس وقت انسان اسے چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح پانی میں ڈوبنا، بچہ چھلانگ لگا دے گا لیکن بڑا نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے یقین کی اس منزل پہ پہنچا ہوا ہے، معرفت کی اس منزل پہ پہنچا ہوا ہے کہ اگر میں نے چھلانگ لگائی، اگر مجھے تیراکی نہ آتی ہوئی تو میں یہاں ڈوب جاؤں گا. تو پتہ چلا کہ انسان کو علم جو ہے وہ معصوم بنا دیتا ہے، یعنی خطا سے اس کو جتنے % بھی ہو سکے وہ خطا سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا عزیزان محترم یہی بات ہے، کیونکہ اہل بیت کا علم سب سے زیادہ تھا، اسی لیے وہ سب سے بڑے معصوم تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کا ہاتھ روکا ہوا تھا کہ گناہ نہ کرے، نہ، ان کا علم اتنا زیادہ تھا کہ گناہ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا تھا. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی والے محمد. ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا گناہ، کیونکہ ان کا علم اتنا زیادہ ہے. جیسے آپ کے نزدیک آگ نہیں آ سکتی، آپ آنے ہی نہیں دیتے اس کو قریب، آپ غلاظت کو آنے ہی نہیں دیتے اپنے قریب، آپ جو بھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو لگ جائے گی، اس کو آنے ہی نہیں دیتے اپنے قریب، بلکہ دور دور رہتی ہے. وہ تصور میں بھی نہیں ہوتا آپ کے کہ وہ شے آپ کے قریب آ جائے. جس طرح عام زندگی میں بہت سی اشیاء آپ کے قریب نہیں آ سکتی آپ کے علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کی معرفت بلند ہے، اسی لیے ان کا نہ غصہ غالب آ سکتا ہے، نہ ان کا جو ہے وہ کسی بھی نفسانی مسائل اور خواہشات ان پہ غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا نفس نفس سے مطمئنہ ہے، ان کا نفس نفس سے مطمئنہ ہے. میں نے کہا نا کہ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کے نفس کی صفت ہے یہ کہ جب آپ کسی کام میں مطمئن ہو جائے کہ واقعاً ایسا ہونے والا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے شیان شان نہیں ہے کہ میں یہ کام فلاں کروں. اور بہت سارے آپ میں سے ایسے موجود ہیں الحمدللہ نہیں جھوٹ بولتے، نہیں رشوت لیتے، بہت سارے افسر گزرے ہیں، آپ ابھی بھی ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے، آپ خیانت نہیں کرتے آپ الحمدللہ. بہت سارے مسائل میں آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں اس سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام نہیں کروں گا، میں نے زندگی بھر نہیں کیا اور نہیں کروں گا. یہ کیوں آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نفس میں یقین ہے، آپ کی توکل کی منزل بڑھ چکی ہے کہ نہ بھی یہاں سے ملا وہاں سے مل جائے گا. یہ توکل اور یقین ہے، یہ اطمینان ہے، یہ حوصلہ ہے. انسان بے صبری کب کرتا ہے؟ بے صبری کی انتہا کم علمی پہ ہے. یاد رکھیں، جتنا علم کم ہوگا اتنا صبر کم ہوتا چلا جائے گا. یہ میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں کہ اگر صبر کو بڑھانا ہے تو علم کو بڑھائیں. جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی اتنا اس کا صبر بلند ہو جائے گا. توجہ رکھیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ خاموش نہ رہیں. موسیٰ و خضر کٹھے چلے تھے، قرآن میں ہے، چلے تھے نا کٹھے. موسیٰ نے اپنی زندگی میں خیال کیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. خدا نے کہا نہیں، جا کے دیکھو. ٹھیک ہے، حضرت نے کیا شرط لگائی تھی کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا ہے. موسیٰ صبر نہیں کر سکے تھے. 3 چیزوں کے بعد، بچے کی گردن اڑانے کے بعد، دیوار تعمیر کرنے کے بعد، اور پہلی چیز جو ہے کشتی میں سوراخ کرنے کے بعد، موسیٰ کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا تھا. تو وہاں پہ حضرت نے کیا آخری جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ تیرا صبر ختم ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ تیری معرفت کم ہے. یہ معرفت کم جو ہے
انسان کو کیا کرتی ہے؟ بے صبرہ بنا دیتی ہے. لہذا جن کی سب سے زیادہ معرفت ہے ان میں سب سے زیادہ صبر ہے. اس دن میں نے مصائب کے جملے میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء نے حضرت علی اصغر کو آخر میں رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ علی اصغر کی معرفت اتنی بلند تھی، صبر اتنا بلند تھا. سن چھوٹا تھا لیکن صبر بہت زیادہ تھا. لہذا عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانا ہے. جس طرح ائمہ کی ذمہ داری ہے، جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا ہے، اور اللہ نے گواہی دی ہے اس چیز کی کہ میرے ان بندوں نے وہ کام بھی نہیں کیا جو ان کے اپنے دل میں آیا ہو. انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو میں نے کہا ہو، جو میری مرضی ہو. لہٰذا ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مقام محمود پہ پہنچے، مقام، آج سوال بھی ہوتا ہے جی نماز اذان کے بعد ایک دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ تو رسول کو مقام محمود تک پہنچا. رسول تو ہیں ہی مقام محمود تک، پہنچا کیا بات ہوئی؟ وہ ہیں ہی، وہ تو آتے ہیں، وہ تو ہیں معراج پہ ہر وقت، وہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں آئے تھے، ورنہ تو وہ ہے ہی اس مقام پہ. لیکن آپ اگر اور ہم مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نسخہ ہے جو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے مقام محمود تک پہنچے وہ نماز شب پڑھنی شروع کر دے، تہجد گزار ہو جائے. لیکن وہ مقام محمود جس پر رسول ہیں وہ تو نہیں ملے گا کسی کو، وہ ایک ہی مقام ہے، اس پہ اہل بیت فائز ہیں. لیکن تھوڑا مقام جو اپنے قد اور معرفت اور اپنے صبر اور ان چیزوں کے مطابق ہوگا وہ مل جائے گا. لہٰذا عزیزان محترم، اسی لیے تاکید ہوئی ہے کہ تم معرفت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ. جب معرفت بڑھے گی غیرت بڑھ جائے گی، شجاعت بڑھ جائے گی، عفت بڑھ جائے گی، عصمت بڑھ جائے گی، اور اس کے بعد تمہارے اندر صبر بڑھ جائے گا. معرفت کے اتنے فوائد ہوں گے کہ تمہارا نفس جو ہے، تمہارا دل جو ہے، تمہارا ضمیر جو ہے، وہ ان صفات سے متصف ہو جائے گا کہ جب بھی تم چاہو گے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اس وقت وہ صفت جو ہے تمہاری معرفت آ کے کہے گی کہ تم اس قابل نہیں ہو جو تم کرنے جا رہے ہو. اس طرح انسان پھر گناہ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پیچھے کر لیتا ہے. اس کو اسی وقت اس کی معرفت آ کے کہتی ہے کہ تم کون ہو اور یہ گناہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو. عذاب والی آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں جس میں کہا گیا ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، شک نہیں ہے اس میں. لیکن جو حسین کے ماننے والے ہیں وہ مکتب عشق رکھتے ہیں، خوف سے نہیں وہ بھاگتے. خوف ایک الگ چیز ہے، وہ اپنی مسلم چیز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو آیات نازل کی ہیں، بعض آیتوں میں حوروں کا تذکرہ ہے، غلمان کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، انار کا ہے، انگور کا ہے، فلاں کا ہے، چیزوں کا ہے، نعمتوں کا ہے، وہ ایک الگ لائن ہے. اور اس طرف جو ڈرایا گیا ہے کہ اس طرح ہوگا، حمیم پیو گے، ایسا کرو گے، ایسا پیو کرو گے، یہ تمہیں سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ حالت ہو جائے گی، یہ بھی ایک لائن ہے. آپ ان دونوں سے نکل کر حسینی کے یہ صفت ہے کہ نہ وہ جنت کے لالچ میں رہتا ہے، نہ وہ جہنم کے خوف میں رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ عشق حسین میں پوری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے اندر عشق حسین ہے. کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے فلاں جگہ جلایا جائے گا. آپ نے سنا ہے سید الشہداء کے ساتھیوں سے، انصار سے؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں مولا یہ جنت کی ضمانت تھی، کل میں نے عرض کیا ہے. لیکن کیا کیا ہے کہ کہا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. آپ کے بھی لیے یہی عرض کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، سب کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کسی طرف گناہ کی طرف رغبت ہو، کیونکہ ہم غیر معصوم ہیں، ہو سکتا ہے اور ہمارے ہی ساتھ ہوگا، ہمارے لیے ہی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم سے دور نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ہم واجب الخطا ہیں، جائز الخطا بھی نہیں ہے. ایک ہے واجب العصمت، وہ اہل بیت، وہ انبیاء. ایک ہے درمیان میں جائز الخطا، جن سے خطا ہو سکتی ہے یا نہ ہو. اور ہم کیا لوگ ہیں؟ اکثر واجب الخطا، کہ ہم سے خطا حتمی ہے. ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خطا نہ کریں اور اوپر والی منزل کو لیں،
اپنی معرفت کو بڑھائیں. جب بھی رغبت ہو کسی برائی کی طرف تو اسی وقت آپ ذہن میں یہ لائیں کہ میں مومن ہوں, میں حسینی ہوں, میرا دل جو ہے وہ قبر حسین ہے, قبر حسین میں گناہ ہے, نجاست, اور کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی یہ. لہٰذا انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. تو عزیزان محترم, اللہ نے کہا کہ تم کوئی بھی منتخب نہیں کر سکتے امام کو. میں واپس اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ جو 4 چیزیں میں نے عرض کی, 4 صفات, اس میں سے علم خاص میں نے ثابت کر دیا. کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے, میں نے کتابوں میں تقریباً بہار الانوار میں اور دوسری کتابوں میں امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی ساری زندگی میں, رسول خدا کے بعد ساری زندگی میں ہر موڑ پہ سلونی قبل ان تفقدونی کہتے ہوئے پایا میں نے, ہر موڑ پہ. یعنی ہر وقت امیر المومنین نے جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, جب بھی کوئی فرد آ گیا ہے, جب بھی کوئی قوم جمع ہوئی ہے, جب بھی کوئی قبیلہ جمع ہوا ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے امت اسلامیہ میں, تو علی نے گھر بیٹھ کے بھی, منبر پہ بھی, مسجد میں بھی, بازار میں بھی, ہر جگہ پہ کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک دفعہ نہیں مولا نے فرمایا. میں آپ کو روایتیں دکھا سکتا ہوں, مدینے کی الگ روایتیں ہیں, کعبے مکے میں جا کے حج کے دوران الگ روایتیں ہیں, کوفے کی الگ روایتیں ہیں, اور سفروں کی الگ روایتیں ہیں. ایک دفعہ نہیں فرمایا. اب ایک روایت میں نے پڑھی ہے بہار الانوار میں. وہ روایت کیا ہے کہ جب مولا کو, ہے مصائب کی یہ روایت, لیکن اس کو دوسرے تناظر سے دیکھیے گا. مولا کو جب ضربت لگی ہے, ضربت کہاں لگی تھی؟ سر پہ لگی تھی. تلوار کیسی تھی؟ زہر میں بجھی ہوئی تھی. اور تیسرے دن, آخری دن, مولا کے رخصت ہونے سے پہلے مولا کے روایت ہے کہ پاؤں تک زہر پھیل چکا تھا. اب آپ دیکھیں, زہر بھی پھیل چکا تھا, دماغ میں لگی تھی. باقاعدہ حکیم نے منع کیا تھا کہ مولا کسی سے زیادہ کلام نہ کریں, کسی سے بات نہ کریں. اور وہاں یہ جا کے روایت ملتی ہے اس حالت میں کہ مولا نے محمد حنفیہ کو بلایا اپنے بیٹے کو, کہا کہ یہ سب جو جمع ہوئے میرے ارد گرد گھر کے, ان سے جا کے کہہ دو. اب میں بلند آواز میں نہیں بول سکتا کیونکہ یہ شدت تکلیف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان سے میرا پیغام پہنچا دو کہ علی کہہ رہے ہیں, میرے بابا کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. میں حیران ہوا کہ مولا, محمد حنفیہ کا بھی جملہ ہے کہ بابا اس حالت میں اب تو ساری زندگی علم پہنچاتے رہے ہیں, باب مدینہ العلم ہے آپ, ابھی بھی یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وقت یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وقت یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ محمد حنفیہ, ان سے کہو علی اس حالت میں تمہیں کہہ رہا ہے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو. میں نے یہ غور کیا کیوں علی علیہ السلام نے یہاں اتنی بڑی زحمت فرمائی ہے. یہ جب میں نے سوچا, کچھ شروح دیکھی, جب شرح دیکھی تو وہاں یہ ملا کہ علی نے اپنے علم سے نبی کی عصمت کی گواہی دی ہے. بڑا جملہ ہے یہ. کیسے گواہی دی ہے؟ علی کے سر میں ضربت لگی تھی, علی کے دماغ میں ضربت لگی تھی, ایسا ہی ہے. زہر بھی تھا, شدت درد بھی تھی, حکیم نے کلام سے منع بھی کیا تھا, اور رسول کو آخری وقت صرف بخار ہوا تھا, نہیں پہنچے آپ. رسول کو آخری وقت صرف بخار ہوا تھا. مولا نے ثابت کیا کہ ہم وہ ہیں, میں نبی نہیں ہوں, میں محمد نہیں ہوں. علی نے کہا میں رسول نہیں ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کے علم سے کلام کر رہا ہوں, میں محمد کے لعاب دہن سے میں نے سیکھا ہے. اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس حالت میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو, کیا کہ تمہارے ذہن میں آ جائے کہ وہاں ہزیان نہیں کہا رسول نے. اپنے علم کے ذریعے علی نے رسول کی عصمت اور علم کی گواہی دی ہے, رسول کا علم ثابت کیا ہے. یہ مولا کا یہاں یہ بیان کرنا
یہ رسول کی عصمت کی گواہی. یہ جواب تھا پریکٹیکل. یہ ایک ہوتا ہے علمی جواب، ایک ہوتا ہے عملی جواب. یہ عملی جواب دیا تھا مولا نے کہ مت بھولو میں علی ہوں، میرا آقا محمد ہے. تم ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا تھا. نہ، میں تمہیں اس حالت میں بھی کہہ رہا ہوں جو تم نے پوچھنا ہے اب بھی پوچھ سکتے ہو علی سے، علی تمہیں بتائے گا. لیکن آخر میں ایک جملہ فرمایا خففوا مسائلکم. آج مسائل کو تھوڑا کرنا کیونکہ علی شدت درد میں ہے. یہ ایک جملہ صرف اس روایت میں ملتا ہے. لہذا عزیزان محترم ایک دوسرا بھی ہے. سید الشہداء نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے. یہ مصائب کی روایتیں ہیں، آپ مصائب میں سنتے ہیں سید الشہداء نے کیوں قرآن پڑھا ہے. بہت ساری وجوہ علماء نے لکھی ہیں. سید الشہداء نے یہ نیزے پہ جو قرآن پڑھا ہے نا، عام بات نہیں اب کی، قرآن پڑھا ہے. اور کلام مولا کا کم ملتا ہے زبان مبارک سے صادر ہوا ہے لیکن بہت کم مقامات پہ. یہاں قرآن پڑھا ہے نیزے پہ. کیوں قرآن پڑھا ہے؟ قرآن نازل ہوا تھا رسول پہ، جس دل پر نازل ہوا تھا، اور اس قرآن کو مولا پڑھ رہے ہیں. مولا نے یہ ثابت کیا پوری دنیا کے قاریوں جمع ہو جاؤ، حافظوں سن لو یہ بات کہ میں حسین بدن نہیں رکھتا، میرے حسین کا بدن نہیں ہے میرے ساتھ، میرا سر ہے. وہ سر بھی زخمی ہے، ہر جگہ زخم ہے، اس کے خون میں گلتان ہے، کہیں خاک لگی ہوئی ہے. لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سن لو، نہ کوئی زیر کی غلطی ہے، نہ کوئی زبر کی غلطی ہے، نہ کوئی جملے کی غلطی ہے، نہ کوئی لفظ کی غلطی ہے. حسین بتا رہا ہے کہ حسین اگر اس حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور جس پہ قرآن نازل ہوا ہے اسے ہذیان نہیں ہو سکتا، اسے ہذیان نہیں ہو سکتا. تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے، میں نے تمہیں قرآن پڑھ کے بتایا ہے. حسین نے یہ عملی جواب دیا ہے. واقعاً اہل بیت علیہ السلام نے عملی طور پر جواب دیے ہیں امت کو. جو بھی پچھلے امام پہ یا پچھلے معصوم پہ تہمت لگ جاتی تھی، بعد والے آنے والے امام اسے عملی جواب دیتے تھے. یہ ایک پوری تفصیل ہے، آپ تاریخ میں پڑھیے گا. لہٰذا عزیزان محترم جس کا علم اتنا ہو اللہ اسے منتخب کرتا ہے. اب میں منتخب کرنے کے بارے میں ایک دو دلیل عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی پاک ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر زحمت نہ کریں تو تھوڑا سا صلوات پڑھ کے درود پڑھ کے بلند ہو کے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے مشکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یا علی ادرکنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اب دیکھیے کہ انتخاب میں آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں. جو مولوی صاحب آپ سے کہیں نا اللہ انتخاب نہیں کرتا یا رسول نے منتخب، یہی نظریہ انتخاب میں، یہی نظریہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ جملہ ہے لم یستخلف الرسول اللہ، کہ رسول نے کوئی اپنا خلیفہ نہیں بنایا. یہ جملہ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ پیش کر دیا کریں کہ رسول نے، اور کس طرف منصوبہ ہے آپ کو پتہ ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ان کے مکتب میں یہ موجود ہے کہ رسول نے کسی کو معین نہیں کیا. کس کی طرف چھوڑ دیا تھا؟ امت کی طرف. امت سے کہا تھا کہ تم معین کرنا. لہٰذا یہ کہا جاتا ہے. اب میں یہ کہوں گا اس کے جواب میں کہ مولوی صاحب آپ اپنے مدرسے کو یا اپنی مسجد کو یا اپنے امام کو یا نماز جہاں پڑھاتے ہیں، ایک دن آپ نے نماز نہ پڑھانی ہو تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں معین کر لینا. لوگوں سے کہتے ہو کہ میری جگہ فلاں پڑھائے گا، میری جگہ فلاں خطبہ دے گا. نہیں،
خود کہتے ہو کہ میں وصیت کر رہا ہوں کہ فلاں شخص میرے بعد میری عدم موجودگی میں نماز پڑھائے، امامت کرے. یعنی فقہی مسئلہ بھی ہے ویسے بھی کہ اگر کسی جگہ کوئی نماز جمعہ پڑھا رہا ہو امام، اس کو کہتے ہیں امام راتب، وہاں موجود ہو امام، اور باہر سے کوئی شخص آئے، وہ بغیر اس کی اجازت کے مصلی پہ نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. تو آپ یہ ذرا ساری فقہوں میں آئیے، آپ توجہ رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک نماز جو ہے ایک وقت کی، جس میں تو ان کے ہاں عدالت کی بھی شرط نہیں ہے، وہ ایک نماز جو ہے وہ کوئی نہیں پڑھا سکتا اس پہلے والے شخص کی بغیر اجازت کے. تو یہ بتاؤ کہ رسول کا اتنا بڑا دین، اللہ کا دین جو ہے وہ رسول کی پرمیشن کے بغیر کون چلا سکتا ہے؟ اپنی نماز کی باری آتی ہے تو تم بڑے الرٹ ہو جاتے ہو کہ مصلی ہی نہ چھن جائے، کہیں مصلی ہی نہ دور ہو جائے. اور جب رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہو کہ رسول نے کہا تم کر لینا اپنا کام. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے آپ خود بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں جب باہر جاتے ہیں تو ہمسایوں سے کہتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میرا جانشین مقرر کرنا. کوئی ہے ایسا دنیا میں جو کہتا ہے کہ میرا جانشین تم بناؤ؟ جب عقل انسانی نہیں مانتی اس بات کو، یہ عقلی دلیل ہے کہ جب عقل نہیں اس کو مان رہی ہے، تم اپنی زندگی میں خود اپنی چھوٹی سی سلطنت، اپنی چھوٹی سی گھر کے لیے، اپنی چھوٹے سے مکان کے لیے، اپنی چھوٹے سے آفس کے لیے تم ایسا نہیں کرتے، تو تم کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے دین کے لیے کہو کہ ہر ایرا گہرا جو ہے اس کے لیے ہے؟ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ خیانت ہے دین کے ساتھ. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، انتخاب کا حق صرف خدا کو ہے، اللہ منتخب کرتا ہے. اسی لیے موسیٰ سے کہہ دیا کہ موسیٰ نام تو لے، صفات تو بتا، لیکن آخر میں دعا میں مجھے کہہ کہ میں خلیفہ بناؤں تیرا، کیونکہ جو تیرا خلیفہ ہوگا، جو امام ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے ہوگا، ہم اس کو معین کریں گے. لہذا عزیزان محترم یہ انتخاب تھا. انتخاب کے بعد زیادہ طول نہیں دیتا، بلکہ میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں. اب تاریخ کو پڑھیے گا شروع سے آخر تک، اول یوم سے لے کر اب تک اللہ نے انتخاب ہی محمد و آل محمد کا کیا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا. میں اتنا بتا دیتا ہوں، اللہ نے جب سب سے پہلے ظہور کرنا تھا، میں روز کہتا ہوں، سب سے پہلے اپنی نشانی دکھانی تھی، اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا، اپنی سب سے پہلی مخلوق بنانی تھی، جس سینس میں بھی لے لیں. اس میں بھی آدم کو منتخب نہیں کیا، نوح کو نہیں کیا، حتیٰ ابراہیم کو بھی نہیں کیا، بلکہ محمد و آل محمد کے نور کو منتخب کر کے کہا آج منتخب کر رہا ہوں اور آخر تک یہی منتخب رہیں گے تمہارے لیے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آخر تک یہی منتخب رہیں گے. ان کے انتخاب کو غلط نہ کہنا، ان کو پیچھے نہ ہٹانا، ان کے آگے نہ چلنا، ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا. حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ جملہ یہاں پہ بس رک کے اس کو بیان کروں گا، پھر آپ کی زحمت کو کم کروں گا. یہ جملے میں ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ. یہ جملہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ شرط لگاتے ہیں کسی کام کی جملے میں. مثلا میں کہوں گا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اگر آپ میرے گھر آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ شرطیہ. اس میں ایک شرط ہوتا ہے اور ایک جواب ہوتا ہے، جزا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں، میرا آپ کے گھر آنا کس پر موقوف ہے؟ آپ کے آنے پہ.
لہذا پتہ یہ چل گیا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر آپ آئے تو میں آؤں گا۔ اب اس کا ایک ہوتا ہے ظاہر جملے کا، جو میں نے ابھی بولا کہ آپ آئیں تو میں آؤں گا، اور ایک ہوتا ہے باطن، ایک اندر اس کے بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بلا جملہ شرطیہ کیوں لایا جاتا ہے؟ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا میں انشاءاللہ آؤں گا، ذہن میں رکھ لیتا، نہ کہتا۔ جملہ شرطیہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ اس کا جو پیچھے مفہوم ہے وہ آ جائے، کہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر نہ آئے آپ، اصل یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ نہ آئے تو میں بھی نہیں آؤں گا، اصل یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ رسول بھی یہی فرمانا ہے، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے، قرآن و اہل بیت سے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تو ہر صورت میں تم گمراہ رہو گے، ہر صورت میں گمراہ رہو گے۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، اہل بیت کا مرجعیت دینی، اہل بیت کی عصمت، اہل بیت کا فضل، اہل بیت کا علم، اہل بیت کا ہر دور میں رہنا، آپ کسی سے پوچھ لے جا کے، سمپل، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، 25 اس کی سندیں ہیں۔ مولوی صاحب سے جا کے پوچھئے گا کہ مولوی صاحب قرآن اور اہل بیت رسول نے چھوڑے ہیں ہمارے درمیان، یہ بتائیں قرآن موجود ہے، اہل بیت کہاں ہے؟ بتائیں نا، کیونکہ نعوذ باللہ رسول نے تو غلط نہیں فرمانا تھا، کہا کہ کب تک یہ کٹھے رہیں گے؟ انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی حتیٰ کہ حوض تک پہنچ جائیں۔ کہا کہہ دیں آپ کہ بتائیں، یہ سوال اب آپ کیا کریں، سوالوں کے جواب دینے کا رواج چھوڑ دیں، آپ ختم کریں اس کو، بلکہ آپ جو ہے حدیث پڑھ لیں، کہیں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 12 خلفاء کہاں ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بتائیں کہاں ہے 12 خلفاء؟ یہ کہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، تو بتائیں قرآن کہاں ہے؟ اگر وہ کہے سنتی والی حدیث ہے تو میں دعوے سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سنتی والی ضعیف ہے حدیث، اس کی سند ہی کبھی نہیں ہے کسی بھی طرح، اس کی صرف 4 سندیں ہیں، اس کی 25 ہے، اور 4 کی 4 ہی اس کی سندیں ضعیف ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی کو پوچھنا ہو تو مجھ سے وہ سندیں لے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں عزیزان محترم، سنتی والی حدیث، سنتی بھی اگر دوسری طرف سے جاؤ، سنت ہے کیا؟ سنت خود حسین کو چومنا، حسین کو گود میں بٹھانا، حسین کے بارے میں کہنا، علی کا بازو بلند کرنا سنت نہیں ہے؟ علی کے بارے میں یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ سنت نہیں ہے؟ اگر تم سنت بھی لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ سنت کے باب میں بھی دیکھ لو۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت کی 4 چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں، حدیث ثقلین سے، ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ، اور رسول خدا نے یہ 4 مرتبہ اپنی زندگی میں فرمائی تھی، 1 مرتبہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4۔ کب کب فرمائی تھی؟ ایک جب رسول دنیا سے جا رہے تھے، بالکل جب قلم دعوت نہیں دی گئی اس کے فوراً بعد رسول نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ اس کے پہلے جب طائف سے واپس آئے ہیں پھر بھی رسول نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ اس سے پہلے غدیر میں رسول خدا نے من کنتم مولا کے ساتھ یہ حدیث فرمائی ہے، اور اس کے بعد یوم عرفہ حج جب فرما رہے تھے اس وقت عرفات کے میدان میں بھی رسول نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ یعنی یہ مختلف مقامات پر فرمانے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ امت کو بتانا تھا کہ تمہارا راستہ کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم میں اس سے زیادہ طول نہیں دوں گا، اتنا امت کو بتایا ہے رسول نے، اتنا بتایا ہے، اتنا سکھایا ہے۔ میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے، تھوڑی سی تحقیق ہے، جس میں میں نے رسول کی زندگی میں سب سے زیادہ جو فعل اور کام اور قول دیکھا ہے وہ اہل بیت کی تکریم کے بارے میں ہے، اہل بیت کی تعظیم کے بارے میں ہے، اپنے خاندان کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹی کی
مولا علی کی تعظیم اور مہدی تک جتنے ائمہ آئیں گے ان کی تعظیم کے بارے میں ہے. سب سے زیادہ اقوال رسول کے اس کے بارے میں ہیں. رسول ہر روز رسول کی زندگی میں کوئی ایسا دن مجھے نہیں ملا کہ جس دن رسول نے اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا ہو. عزادارو، آج اس شہزادے کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو خلقن اور خلقن رسول جیسا تھا، شبیہ رسول تھا. عزادارو، خلقن تو اللہ نے پیدا کیا تھا، یعنی صورت علی اکبر کی رسول جیسی بنائی تھی. لیکن میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، علی اکبر نے بھی اس صورت کو لے کر کوئی کسر نہیں چھوڑی. علی اکبر کا پورا کردار رسول جیسا کردار تھا، پورا اخلاق رسول جیسا اخلاق تھا. میں نے خود روایتیں پڑھی ہیں، علی اکبر بولتے بھی رسول جیسے تھے، چلتے بھی رسول جیسے تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے. شبیہ رسول ہے نا، عام شخصیت تو نہیں ہے. عزادارو، بڑا ہی محبت تھی حسین کو اپنے نانا کے ساتھ. اتنی محبت تھی کہ جب نانا دنیا سے چلے گئے نا تو حسین نماز شب میں اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ تیرا رسول تو چلا گیا ہے لیکن مجھے اپنے رسول کی شبیہ ایک بیٹا دے. عزادارو، اللہ نے حسین کو علی اکبر دیا. 3 علی ہیں حسین کے پاس. ایک طرف 3 بیٹیاں ہیں، ماں کی اتنی محبت تھی، تینوں کا نام فاطمہ رکھا ہے. ایک طرف بابا کی اتنی محبت تھی، تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. ایک علی وہ ہے جو بیمار تھا. ہوا یہ کہ جب شام غریبہ آئی نا، خیمے جل رہے تھے، تازیانے برس رہے تھے، بچے بکھر رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی ہر طرف، چادریں چھن رہی تھیں. عزادارو، اس وقت زینب نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اس علی کو. اٹھانے کے بعد اس علی کو بچا لیا. پھر اس کے بعد 11 محرم کو یہی علی، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، یہ پہن کے کئی 100 میل کا سفر کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جہاد کرتا چلا گیا. دوسرا جو علی ہے وہ علی 6 مہینے کا ہے. 6 مہینے ساری زندگی سفر میں گزار کے ان خشک لبوں کے ساتھ 3 مرتبہ شہید ہو کے پھر بھی اپنا چھوٹا سا سر نیزے پہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. عزادارو، حوصلے سے سننا. حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا، روایتوں میں ہے کئی وقت تک حسین گریا کرتے رہتے ہیں. میرے پاس کتابوں میں بہت سے حوالے موجود ہیں. بڑی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے. کئی وجہ تھی اس کی. ایک وجہ یہ تھی کہ بیٹا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ شبیہ رسول تھا، تیسری وجہ یہ تھی کہ نام علی تھا، چوتھی وجہ یہ تھی کہ زینب نے پالا تھا. آخری وجہ یہ تھی کہ زینب نے
پالا تھا۔ عزادارو، محبت کی جو مثالیں ملتی ہیں نا تاریخ میں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال، زیادہ نہیں عرض کروں گا، پنکھا بند کر دیں، ایک مثال عرض کرتا ہوں عزادارو۔ روایت ہے زینب کبریٰ سے، فرماتی ہے کہ جب علی اکبر آیا نا دنیا میں تو اس وقت سب آتے رہے حسین کے پاس ایک ایک کر کے، جب بھی کوئی مبارک دیتا تھا حسین اس کو کوئی تحفہ دیتے تھے، کوئی ہدیہ دیتے تھے۔ جب شام ہو گئی ہے نا تو حسین کے پاس ابھی کوئی نہیں آ رہا تھا، اتنے میں زینب چل کے آئی ہیں۔ جب زینب آئی ہیں عزادارو، ایک مرتبہ حسین کے پاس دیکھا کہ دینے کو ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، زینب کی گود میں رکھ دیا، کہا زینب تو جانے، علی اکبر جانے۔ روایت لکھتی ہے کہ زینب نے آنسو بہائے تھے اس وقت، علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر کا سینہ دیکھ کے آنسو بہائے ہیں بی بی نے۔ عزادارو، اگلی منزل جو بی بی ارشاد فرماتی ہے نا، فرماتی ہے کہ میں راتوں کو دیکھتی تھی کہ جو علی اکبر کا جھولا تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھتی تھی کہ ایک سایہ آتا ہے، کوئی دیکھتی ہوں کہ کوئی علی اکبر کے جھولے پہ جھکتا ہے۔ جب جھولے پہ جھکتا ہے تو پتہ یہ چلتا تھا کہ حسین ہے، کبھی علی اکبر کا سر چومتا ہے، کبھی علی اکبر کا سینہ چومتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے ایک دن حسین سے کہا، حسین بھیا تمہیں میں منع تو نہیں کر سکتی کہ بیٹے کا سر بھی چومتے ہو، سینہ بھی چومتے ہو، لیکن سارا دن تو علی اکبر تیرے پاس رہتا ہے، پھر بھی رات کو کیوں مضطرب ہے، کیوں علی اکبر سر و سینہ چومتا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں زینب بہن، علی اکبر کی محبت اتنی زیادہ ہے میرے دل میں کہ میرے بستر پہ سونے نہیں دیتی۔ علی اکبر کی عمر ظاہری کم ہے، حیات کم ہے، میری محبت زیادہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گا، حوصلے سے سننا۔ علماء نے بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہے، وہ عرض کروں ان کا جو مستند ہوگا، آرام سے سننا، آنسو بہانا، اپنے آنسوں کو روکنا نا۔ آج شب عاشور ہے، آج ام فروہ کے پاس قاسم موجود ہے، آج ام لیلہ کے پاس علی اکبر موجود ہے، آج کلثوم کے پاس عباس موجود ہے، آج سکینہ کو سونے کے لیے اپنے بابا کا سینہ موجود ہے، زینب کے پاس حسین جیسا بھائی موجود ہے، لیکن کل غریبوں کی شام ہوگی نا جب، نہ سکینہ کے پاس سونے کے لیے سینہ ہوگا، نہ زینب کے پاس پہرا دینے کے لیے عباس ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، علی اکبر کئی دفعہ مولا کے پاس آئے ہیں اجازت لینے کے لیے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ مولا نے اجازت دی ہے نا علی اکبر کو۔ عزادارو، جب اجازت ملی ہے تو مولا نے کہا کہ جاؤ خیام میں رخصت ہو کے آ جاؤ۔ خیام کا جو منظر لکھنا ہے مستند تاریخوں نے، ایک مرتبہ جب علی اکبر خیام میں آئے ہیں تو دو نسبتیں یہاں ملتی ہیں، ایک زینب کی نسبت ہے، ایک ام لیلہ کی نسبت ہے۔ عزادارو، ایک دفعہ ام لیلہ کے خیمے کے دروازے پہ علی اکبر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اماں میرا سلام ہو۔ جب سلام کیے نا ماں کو تو ماں نے کہا آؤ بیٹا آ کے میرے پاس بیٹھو، ابھی تو میں نے تمہاری اڑتی ہوئی داڑھی، نکلتی ہوئی داڑھی کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ علی اکبر سر جھکا دیتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں میں کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ عزادارو، ماں نے کہا جوان بیٹا ہو،
پہلی دفعہ کوئی سوال کرے تو مانا دے گی اسے. عزادارو مقتل نے لکھا ہے کہ علی اکبر نے سر جھکا کے کہا کہ ماں کچھ مانگنے آیا ہوں. ام لیلہ نے کہا کہ علی اکبر ایسی چیز نہ مانگنا، دیکھ لینا کہ ماں پردیس میں ہے. کہا ماں میں کوئی اور چیز مانگنے نہیں آیا، میں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں. عزادارو بڑی حسرت سے ام لیلہ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے. دوسری روایت ملتی ہے کہ جب ایک مرتبہ علی اکبر آیا نا تو ساری بیبیوں کو زینب نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حمید ابن مسلم یہاں راوی ہے، روایت لکھتا ہے، کہتا ہے میں باہر سے دیکھتا تھا، کبھی خیام کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. میں نے سجاد سے یہ پوچھا کہ خیام کا پردہ اٹھتا اور گرتا کیوں تھا؟ سجاد نے کہا جب بھی علی اکبر الوداع ہونے لگتے تھے کوئی روک کے کہتا تھا علی اکبر ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کروا دو، ہمیں رسول کی زیارت کروا دو. حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے سجاد نے بتایا ہے کہ جب چھوٹا سا ہاتھ ایک مرتبہ علی اکبر کے دامن میں آیا، علی اکبر رکے، مڑ کے دیکھا کہ 4 سال کی سکینہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. اللہ اکبر، آفرین ہے آپ پہ. عزادارو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ جانے زینب نے علی اکبر کو الوداع کیسے کیا ہوگا. عزادارو روایت ہے کہ جب علی اکبر آخری مرتبہ چلنے لگتے ہیں نا تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آتی ہے، کانپتی کانپتی آواز آتی ہے، علی اکبر ٹھہرو. علی اکبر مڑ کے دیکھتے ہیں 25-24 سال کا جوان ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے. عصا لے کے کہتے ہیں علی اکبر بھائی کو بھول گئے، بھیا سے مل تو لو، بھائیوں کو بھائی بڑا پیارے ہوتے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو روایت ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے ہیں نا تو ایک مرتبہ سجاد نے اپنے دونوں بازو علی اکبر کے گلے میں ڈال دیے. گلے میں ڈالنے کے بعد روایت تلانی ہے، میں مختصر کرتا ہوں، اتنا ملتا ہے کہ علی اکبر تڑپنے لگے. اللہ جانے کیا کہا تھا سجاد نے، جو جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ علی اکبر چھوٹا جہاد اپنے لیے رکھ لیا ہے اور بڑا جہاد مجھے دے رہے ہو. زینب و کلثوم کو یزید کے دربار میں میں کیسے دیکھوں گا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. عزادارو بڑی عبادت ہے، خدا کی قسم ہے. عزادارو یہ تھا خیام کا حال. جب علی اکبر نکلتے ہیں نا، روایت ہے مولا باہر تشریف فرما تھے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حسین کا 18 سال کا جوان آ رہا ہے. حسین نے روکا. روکنے کے بعد علی اکبر کے امامے کی پٹی لٹک رہی تھی، اس کو تحت الحنک بنایا. علی اکبر نے پوچھا بابا کیوں باندھتے ہیں؟ کہا اس لیے باندھتا ہوں کہ اللہ جانے ضربت لگنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد تجھے کفن نصیب نہیں ہوگا، اسی کو کفن سمجھ لینا. عزادارو جہاں روایت ہے، کسی روایت میں نے خود پڑھا کہ 70 بار حسین نے علی اکبر کو واپس بلایا ہے. عزادارو 3 بار کی روایت ہے. میں عرض کرتا ہوں جب ایک دفعہ علی اکبر چلنے لگے ہیں نا، حسین نے کہا علی اکبر رکو. علی اکبر واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں
کہتے ہیں بابا جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، کہا اجازت دی تھی، لیکن علی اکبر اتنا سن لو، کاش تمہارے جیسا تمہارا کوئی بیٹا ہوتا، تمہیں پتہ چلتا کہ اس کو کیسے میدان میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر علی اکبر چلے۔ حسین نے جب تیسری بار بلایا نا، روایتوں میں لکھا ہے کہ حسین نے کہا علی اکبر میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن تم جاؤ، چہرہ میری طرف رکھو، گھوڑے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف رکھو، تاکہ جب تک ہو سکے میں اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں۔ عزادارو، جب علی اکبر پہنچے ہیں، جنگ کی علی اکبر نے ایسی کہ لوگوں نے، شامیوں نے، کوفیوں نے علی کی جنگ کو یاد کیا۔ غربت کا یہ عالم ہے۔ کئی کتابوں میں نے روایت پڑھی ہے، علی اکبر واپس آتے ہیں، حسین سے پانی مانگتے ہیں۔ عجب غربت ہے ساقی کوثر کے بیٹے پہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک بوند پانی ہو تو اس فوج میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا، میں بڑا پیاسا ہوں۔ حسین کے لیے دو روایتیں یہاں، اپنی انگوٹھی اتاری، علی اکبر کی زبان پہ رکھی، لیکن انگوٹھی سے تسکین نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حسین نے علی اکبر کے خشک منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ جب زبان ڈالی علی اکبر تڑپنے لگے، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو حوصلے سے سنو، تھوڑا سا مصائب اور پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ جانے اگلے سال اس شہزادے کی شہادت نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو، جب علی اکبر دوبارہ جنگ کے لیے گئے ہیں نا، پیاس کی شدت تھی، پیاس سے نڈھال تھے۔ ایک مرتبہ کئی ہزار کا لشکر علی اکبر کو گھیرے میں لیتا ہے۔ میں ایک ایک روایت کا ضامن میں پڑھ کے آ رہا ہوں کتاب میں، سننا علی اکبر کو کیسے زین سے اتارا ہے ظالموں نے۔ عزاداروں، روایت ملتی ہے کہ جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، ہر طرف سے تیر و تلوار و نیزے برس رہے تھے۔ جب نیزے برس رہے تھے، علی اکبر دفاع بھی کر رہے تھے، علی اکبر فنار بھی کر رہے تھے ملعونوں کو۔ جب ایک مرتبہ ایک ظالم سامنے سے آتا ہے جس کا نام حسین بن نمیر لکھا ہے تاریخ نے، اس نے ایک بڑا نیزہ لے کر علی اکبر کے سینے میں مارا۔ سینے سے لگنا تھا، کمر سے نیزے کی آنی نکل آئی۔ عزادارو، حوصلے سے سننا، جب یہ نیزہ لگنا تھا، ایک ملعون ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے مرہ کے نام سے لکھا ہے، مرہ کے نام سے کنفذ بن مرہ۔ کنفذ کہتا ہے کہ میں نے علی اکبر دیکھا نا، جب نیزہ لگا ہے علی اکبر جھکے ہیں، جب جھکے ہیں ایک مرتبہ میں علی اکبر کے پیشانی پہ، سر پہ، سامنے حصے پہ جب تلوار ماری ہے تو تلوار سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ جب خون نکلتا ہے نا، علی اکبر کی آنکھوں میں پڑتا ہے، علی اکبر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور لجامیں چھوٹ جاتی ہے۔ جب لجامیں چھوٹتی ہے، علی اکبر گھوڑے کی گردن میں دونوں بازو ڈال لیتے ہیں، تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھوڑا گھبرا کے جب دوڑنا شروع کرتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ علی اکبر زین سے زمین پہ آنے کے وقت کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب سلام کیا نا علی اکبر نے، علماء لکھتے ہیں کہ سارے شہید مولا کو پکارتے تھے مولا میری مدد کو آئیے، لیکن علی اکبر نے یہ نہیں کہا
مولا میری مدد کو آئیے، بابا میری مدد کو آئیے، بلکہ کہا بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ کیوں کہا تھا؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اس لیے کہا تھا کہ علی اکبر کو پتا تھا کہ جب میرا بابا میری آخری آواز سنے گا، میرے بابا کو میری لاش پہ آنا بڑا مشکل ہوگا۔ عزادارو یہی مقتل نے لکھا ہے کہ حسین نے چاہا کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں، گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا گیا، زہرا کے لال نے چلنا شروع کیا۔ جب چلنا شروع کیا ہے نا تو روایت لکھتی ہے کہ منہ کے باہر زہرا کا لال زمین پہ آتا ہے، پھر حسین اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، ایک دفعہ چلتے رہتے ہیں، جب تک طاقت تھی حسین میں حسین چلتے رہے۔ عزادارو جب طاقت ختم ہوئی ہے نا حسین کی، روایت لکھتی ہے کہ حسین نہیں چل سکے، زانو بزانو حسین نے کونیوں کے بل میدان کربلا میں چلنا شروع کیا ہے، زانو بے زانو چلتے چلتے جب علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں، دیکھا کہ علی اکبر تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے رخساروں پہ رخسار رکھ کے کہا کہ نوحہ کہا اے علی اکبر تیرے بعد میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میرے آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ عزادارو آخری زحمت ہے، جب حسین نے دیکھا نا کہ بیٹے کا سینے پہ ہاتھ ہے، ایک مرتبہ کا ہاتھ ہٹاؤ۔ مستند تواریخ میں ہے کہ جب علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا ہے نا تو کیا خون کا فوارہ نکلا اندر سے۔ حسین نے جب دیکھا ہے، روایت ہے کہ حسین کی داڑھی ابھی تک سفید نہیں ہوئی تھی۔ جب ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ ڈال کے علی اکبر کا نیزہ نکالا ہے نا، اس کے بعد اولاد والوں تمہارے جوان بیٹے سلامت رہے، اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے۔ جب حسین نے برچھی نکالی ہے، حسین نے برچھی نکالنا تھا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ نکلا ہے، کلیجہ باہر آ گیا ہے۔ حسین نے دیکھا حسین کی داڑھی سفید ہو گئی، تابوت لے آؤ۔ دیکھو جب علی اکبر کی لاش حسین نے کیسے اٹھائی ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آخری روایت ہے، آخری زحمت ہے، سن کے۔ جب یزید کے دربار میں علی اکبر کا سر پہنچا ہے نا، یزید ملعون کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ کہا کہ اس کے مارنے کے بعد تمہیں کیا ضرورت تھی کہ حسین کو زین سے زمین پہ اتارتے، جس کا اتنا جوان بیٹا، جس کا رسول جیسا بیٹا زین سے زمین پہ آ جائے، اس کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماتم علی اکبر۔